My dear students, کئی بار جب میں پڑھاتی ہوں ماں باپ سے بچوں سے انٹریکشن کا ٹائم ملتا ہے تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہر وقت آپ ٹاپکس پرانے پڑھاتی رہتی ہیں، آپ تھکتی نہیں ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، آگے چلیں، اب تو سارے کا سارا نظام سائنس اور ٹیکنالوجی سے چل رہا ہے، آگے چلیں. یا آپ پرانے قصے لے کے بیٹھ جاتی ہیں، کالا چٹا پہاڑ پڑھانا شروع کر دیتی ہیں. کبھی آپ جو ہے وہ ہڑپا موئنجو داڑو پر آ جاتی ہیں، اور کبھی آپ 1940 میں پہنچ جاتی ہیں. تو ہمیشہ میں ان کو یہی کہتی ہوں، لینگویج از دی لیونگ ہسٹری آف اے کلچر اینڈ ہسٹری از دی میموری آف دا نیشن. سو وداؤٹ اے میموری اے نیشن از نتھنگ. اگر آپ نے قوم کی میموری ختم کر دی تو بہت جلدی قوم کراؤڈ میں کنورٹ ہو جائے گی. نیشن ول کنورٹ ٹو اے کراؤڈ. اینڈ ایف یو وانٹ ٹو کیپ دا ہسٹری الائیو, language is going to play a very important role. That is why whichsoever nation is very civilized and have an alive history, they have a very rich academic tradition. ان کا جو اکیڈیمک ٹریڈیشن ہے اپنی ہسٹری سے ریلیٹڈ وہ بہت رچ ہوتا ہے. کسی بھی کلچر کے اندر لینگویج کو پیراماؤنٹ امپورٹنس حاصل ہے. اب کلچر ہم اس ٹاپک میں کیسے کرنا شروع ہو گئے. کسی بھی قوم کو قوم بنانے کے لیے یا پھر آپ کہیں کہ کراؤڈ گروپ آف پیپل کو نیشن بنانے کے لیے جو پلرز ہوتے ہیں ان کے اندر کلچر, لینگویج, ریلیجن, جغرافیکل باؤنڈریز, یہ سب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو جو لوگ ایک زبان بولتے ہوں, ایک کلچر کو فالو کرتے ہوں, ایک کامن ریلیجن کو فالو کرتے ہوں, وہی قوم بن سکتے ہیں. سو دیٹ از وائی کلچر کی ڈیفینیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لینگویج کی پیراماؤنٹ امپورٹنس موجود ہے. بیکاز آل دا نالج, آل دا ہسٹری, ایوری تھنگ از ایکوائرڈ ود دا میڈیم لینگویج. اینڈ دا لینگویج ریفلیکٹس دا سوسائٹی اینڈ دا اوریجن. جیسے کہ آپ کی جو کلچرل نارمز ہیں وہ آپ صرف اور صرف لینگویج کے تھرو ہی بتا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جتنی بھی سوشل سائنسز, ٹیکنالوجی, سائنس, یہ سب کچھ کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں آتی جا رہی ہیں, وہ کس طرح ریکارڈ ہوں گی, وہ لینگویج کے ذریعے ریکارڈ ہوں گی. ٹھیک ہے جی. سو اٹ از دا لیونگ ہسٹری آف دا کلچر. اچھا, اب آج کل آپ دیکھیں کہ آج کل لینگویج کی کیا امپورٹنس ہے جی. اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے. رومن لینگویج کے اندر کوئی سی بھی لینگویج آپ سمجھ سکتے ہیں, کوئی سی بھی آپ لینگویج بول سکتے ہیں. آپ دیکھیں واٹس ایپ میں میسیجز میں ہم اردو کو انگلش کے الفابیٹس یوز کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں, انگلش کو اردو کے الفابیٹس یوز کرتے ہوئے لکھا جا سکتا ہے. سو اب تو وہ گلوبل ولیج بن گیا جی. اب اپنی زبان کی کیا ضرورت ہے, تو اب اپنی زبان کی زیادہ ضرورت ہے. اور وہ کیسے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زیادہ ضرورت کیسے ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہسٹری آف لینگویج آف پاکستان بھی دیکھیں گے. سب سے پہلی اور بڑی بات کہ کسی بھی نیشن اور کلچر کو ٹیک اوور کرنا ہو تو ان کو ان کا کلچر اور لینگویج دونوں پہ شرمندہ رہنا سکھا دیں, اور یا آہستہ آہستہ ان کو بھلا دیں. وائس ورثہ, کسی بھی نیشن کو ٹیک اوور کرنا ہو تو ان کے کلچر اور لینگویج کو سیکھ لیں اور ان میں مکس ہو جائیں, تو آپ ان کو ٹیک اوور کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. آج آپ دیکھیں برٹن انگلش پہ بہت زور دیتا ہے, اور انگلش کے بغیر ان کا کچھ بھی کمپلیٹ نہیں, اور وہ انہی لوگوں کو پریفر کریں گے جن کو انگلش آتی ہوگی. عربین کنٹریز ان کو پریفر کریں گے جنہیں عربی آتی ہوگی. جرمنس کسی کو ہائر اسٹڈیز کے لیے نہیں آنے دیتے جن کو کہ جرمن نہ آتی ہو. ان کی ریسٹرکشن ہے کہ پہلے آپ جرمن سیکھیں پھر آپ ہمارے سسٹم میں انٹر ہو. کلچرلی مکس نہیں ہوتے لوگ. تو اپنے کلچر کو زندہ رکھنا, اپنی لینگویج کو زندہ رکھنا کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہے, اگر وہ قوم زندہ رہنا چاہتی ہے. تو یہی ضرورت ہے لینگویج کو پڑھنے کی, کہ جی یہ لینگویج والا ٹاپک کدھر سے آ گیا, نہ یہ سمجھ آتا ہے نہ اس کی ہسٹری سمجھ آتی ہے, لیکن اس کو رٹا ضرور لگانا ہے. سو اٹ از آف اے گریٹ امپورٹنس
ٹو دی آئیڈینٹی آف اے نیشن. اچھا جی, اب اردو کون سی بلا ہے؟ اردو الگ کیسے ہو گئی؟ ہندی اور اردو ایک جیسی بولی جاتی ہے. 1947 سے پہلے مسلمان اور ہندو ادھر اکٹھے ہی رہ رہے تھے. تو سر سید احمد خان کے ٹائم پر کیسے ہندی اردو کنٹروورسی چل پڑی؟ مغلوں کے دور میں تو ہمیشہ ہی ایک ہی لینگویج بولی جا رہی تھی. اس وقت تو بڑا سب کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایک کامن لینگویج ہے. تو اب یکدم سے جو ہی مغل گورنمنٹ ہٹی اور جو ہی برٹش گورنمنٹ آئی تو فوراً ہی اردو الگ ہو گئی. یہ کیسے الگ ہو گئی؟ سو اردو واز دی پروڈکٹ آف دی سینچریز آف cultural integration between the Hindus and the Muslims in the common community inside India. But slowly, gradually, history came to a turn point. And the turn point was the takeover of the British government of this area, subcontinent as a colony. And at that time, immediately, suddenly, the Hindus totally alienated themselves from this system and disowned the language Urdu. Once they disowned it, the cracks started to appear in the magnificent Indian culture built on the basis of Hindu-Muslim unity. And this started the minute linguistic difference to a total separation of the two nations. دو قوموں کو کے الگ الگ ہونے کا جو پورا راستہ تھا یہ ایک زبان سے شروع ہو کے کمپلیٹ ہو گیا. اچھا جی, what does قائد اعظم say? قائد اعظم said in the early independence years of Pakistan, but let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be اردو اینڈ نو ادر لینگویج. یہ کب کہا تھا؟ یہ جب بنگالی کے اوپر بہت شور شرابہ شروع ہو گیا تو قائد اعظم نے کہا کہ جی اردو کے علاوہ کوئی بھی نیشنل لینگویج نہیں ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ 1956 میں ہم نے بنگالی کو بھی نیشنل لینگویج کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا. دیر ور مینی obstacles in the way of Urdu till today that Urdu has never achieved the status it deserved. بہت زیادہ جو خواب تھا اردو کا وہ آج تک اس طریقے سے پورا نہیں ہو سکا جیسا کہ ہم چاہتے تھے. آج بھی اردو بولنے والے پر, کسی اور بھی ریجنل لینگویج بولنے والے پر ہم بیکورڈ ہونے کا تانا لگا دیتے ہیں, اور جو انگلش بول رہا ہو اس کو ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ کمپلیکس کہاں سے آیا ہے؟ یہ برٹش گورنمنٹ ہمیں دے کر گئی ہے کہ انگلش بولنے والا بہتر ہے, یہ ریجنل اور نیشنل لینگویج بولنے والا بیکورڈ ہے. سو لیٹ سی کہ یہ اردو کو نیشنل لینگویج کا درجہ کیسے مل جانا چاہیے تھا, کیوں مل جانا چاہیے تھا, کسی اور لینگویج کو کیوں نہیں ملنا چاہیے تھا. تو یہ اس ٹاپک میں دیکھیں گے. بیٹا آئی واز ناٹ ویل تو میں نے اس کو پیپر پہ نہیں لکھا, ورنہ آپ کو پتہ ہے میں ہر ٹاپک پیپر پہ سرٹن بلٹس بنا کے لکھتی ہوں. تو انہی بلٹس کو میں نے یہاں پر انڈر لائن کر رکھا ہے. نمبر 1, regional languages and the resemblance of Urdu with them. So Urdu is the language that has got a close cohesion, you may say, with the regional languages. بہت زیادہ interlinked ہے اور same script. تو کون سا script ہے اردو کا اور ساری regional languages کا؟ It is the Arabic script. عربک اسکرپٹ میں یہ ریجنل لینگویجز اور اردو پڑھائی جاتی ہے. اس سے پہلے جب ہندی تھی تو ہندی جو ہے وہ دیوناگری اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے, جیسے وہ ڈفرینٹ ہے, آپ ہندی دیکھتے ہیں لکھی ہوئی. تو اردو جو تھی وہ سیپریٹ آئیڈینٹی جو تھی اس کی بننی شروع ہوئی سلولی گریجولی, اور اس کو عربک اسکرپٹ میں لکھا گیا. اور قرآن کا اسکرپٹ ہے اور انٹر لنکڈ ہو گیا آپ کے مڈل ایسٹ کے ساتھ. اردو از دا لنگوا فرینکا. کوئی پشتو بھی بولتا ہے تو اردو سمجھتا ہے, کھواڑ بھی بولتا ہے تو اردو سمجھتا ہے, ناردرن ایریاز کی لینگویج ہے. کوئی شنا بولتا ہے تو پھر بھی اردو سمجھتا ہے, پھر کوئی بلتی لینگویج بولتا ہے تو بھی اردو سمجھتا ہے. اور جو کامن لینگویجز ہے پنجابی, بلوچی, پشتو, یہ سب بھی بولتے ہیں تو تب بھی وہ اردو سمجھتے ہیں.